شادی کے بعد میں گھر پر بالکل اکیلی رہتی تھی۔ سسر کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ میں نے شوہر کو کہہ کر اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے سسر کی عمر 80 سال تھی، لیکن جب میں گھر کا کام کرتی تو مجھے عجیب نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ اگر میرے سینے سے دوپٹہ سرک جاتا تو بوڑھا سسر دیکھ کے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے تھے۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی تو کہنے لگے، بہو مجھے گرم گرم دودھ تو پلا دو۔ میں دودھ لائی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اچانک اس گھر میں آج جو ہوا تھا اس کو دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ اگر ابھی میں کچھ نہ بولتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اپنے شوہر سے بات کی تو شاید میرا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا۔ میرا نام مریم ہے۔ میں ایک کام سی لڑکی تھی، خواب بہت سارے تھے دل میں، لیکن قسمت نے ہمیشہ مجھے امتحانوں سے گزارا۔ بابا بہت سخت مزاج انسان تھے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے بہت محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹی زندگی میں دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کبھی نہیں ٹالنی، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر، کیونکہ یہ دونوں تمہاری عزت، تمہارا سہارا اور تمہاری حفاظت ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتی تھی، لیکن شاید تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو دوسرے ملک میں کام کرتا تھا۔ نکاح کے وقت وہ بہت پرسکون اور مہذب لگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے خوش رکھے گا اور میری ہر خواہش پوری کرے گا۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے میرے لیے شہر کے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ لے لیا۔ جب ہم پہلی بار وہاں گئے تو میں حیران رہ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ہلکی سی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صوفہ سیٹ رکھا تھا، دیوار پہ سفید پردے لگے ہوئے تھے، کچن صاف ستھرا اور چمکتا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیسا لگا تمہیں؟ میں نے کہا، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا ڈر لگتا ہے، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو وہ ہنسا اور بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں عورتیں اکیلی رہتی ہیں۔ میں تمہیں ایک فیملی کا نمبر دے دیتا ہوں، وہ میری دوست کی فیملی ہے، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ان کو فون کر لینا، وہ لوگ قریب ہی رہتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل کے اندر ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے ہر سہولت مہیا کر دی تھی۔ فریج میں راشن رکھا تھا، کپڑوں کی الماری میں نئے کپڑے رکھے تھے، اور بولا تھا کہ پیسے وہ ہر مہینے بھیج دیا کرے گا۔ جاتے وقت بولا، مریم 2 سال کی تنگی ہے، بس 2 سال گزر جائیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا اور ہم دونوں اکٹھے رہیں گے۔ میں نے بھی دل سے دعا کی کہ ایسا ہی ہو، لیکن جانے سے ایک ہفتہ پہلے ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے کسی سے پتا چلا کہ اس کے والد صاحب بھی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ شادی کے وقت اس نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نکاح کے وقت بھی میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا تھا، مگر کسی نے نہیں بتایا کہ وہ اس کے والد ہیں۔ ایک شام جب ہم کھانے کے بعد بیٹھے تھے تو میں نے آہستہ سے پوچھ لیا، آپ کے والد صاحب بھی ہیں نا؟ وہ چونک گیا اور بولا، ہاں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بولا، وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے، اس لیے میں نے بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا، مگر وہ بوڑھے ہوں گے، آپ ان کی اکلوتے بیٹے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ وہ خفا ہو گیا اور بولا، مریم میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، تمہیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ سوچتی رہی کہ جو شخص اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، مگر جا رہا تھا اکیلا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، خرچے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بالکل مطمئن تھا، جیسے اکیلے جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ میں مسکرا دی، مگر دل کے اندر اداسی کی گہری لہر اتر گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا شوہر مجھ سے نہیں بلکہ مجھ پر ترس کھا کر شادی کی ہے، اور اب جب اسے ذرا سا بوجھ لگا تو وہ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں بیڈ پر لیٹی چھت کی طرف دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر میں نے کیا غلط کیا ہے، کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اور کیوں میں ایک ایسے انسان کے ساتھ جڑ گئی جو اپنے والد کی عزت تک نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اتنی جلدی میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا بھی گیا، مجھ سے کوئی دل کی بات بھی نہیں کی۔ میں اس کو بتا بھی نہیں سکی کہ مجھے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن میں اپنی ایک کزن کے گھر رہتی تھی اور اس کی جوان بیٹی کے ساتھ نہیں سویا کرتی تھی۔ اب مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے 3-4 دن کس طرح اس فلیٹ میں گزارے میں ہی جانتی ہوں۔ کبھی رات کو ذرا سا دروازہ ہلتا تو دل دھک سے رہ جاتا، کبھی باہر سے کوئی بلی کی آواز آتی تو میں چادر سر تک کھینچ لیتی تھی۔ فلیٹ خوبصورت ضرور تھا، مگر خاموشی ایسی تھی کہ اپنے قدموں کی چاپ بھی ڈرا دیتی تھی۔ ہر رات میں جاگتی رہتی تھی، روشنی جلائے رکھتی تھی، بس یہ سوچتی رہتی تھی کہ کاش کوئی ہو جس سے بات کر سکوں۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کی اور شوہر کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، جو خرچہ یہاں ہو رہا ہے وہ وہاں ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں خود تمہیں پہلے نہ لے جاتا۔ میں بڑی پریشانی سے بولی، تمہارا مسئلہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا کہ مجھے رات کو اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ ٹائم نہیں ملا۔ وہ بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے بھی اپنے ڈر سے لڑنا چاہیے، تم چھوٹی بچی نہیں ہو، تم اب کسی کی بیوی بن چکی ہو، کل کسی کی ماں بنو گی، تمہیں اپنے دل سے اس ڈر کو نکالنا چاہیے۔ میں نے چپ چاپ فون بند کر دیا، دل بھر آیا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ نہیں سمجھے گا۔ اپنے ڈر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، چاہے عمر 40 سال ہی کیوں نہ ہو۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو انسان کے اندر کے سارے خوف جاگ اٹھتے ہیں۔ اسی ڈر کے عالم میں ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس فیملی کے گھر چلی جاؤں جن کا نمبر میرے شوہر نے دیا تھا، تاکہ تھوڑا وقت کسی کے ساتھ باتوں میں گزر جائے۔ میں وہاں گئی تو وہ لوگ بہت اچھے نکلے، عورت نے بہت عزت سے بٹھایا، چائے پلائی اور بڑے پیار سے بات کی۔
لیکن میں وہاں رات نہیں گزار سکتی تھی۔ دل کہتا تھا کہ گھر خالی ہے، واپس جا کے دیکھوں سب ٹھیک تو ہے نا۔ باتوں باتوں میں اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم جانتی ہو تمہارے شوہر کے والد صاحب اسی شہر میں رہتے ہیں۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا ہاں سنا ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں۔ تو وہ بولی کہ ان کی حالت بہت بری ہے، وہ 80 سال کے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نوکر ہے نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا، تمہارے شوہر بس پیسے بھیج دیتی ہیں اور وہ بیچارے خود ہی سب کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، میں نے تو کبھی باپ کا سکھ پایا ہی نہیں، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان کو اپنے گھر بلا لیتی، ان کی خدمت کرتی اور اس طرح مجھے اکیلے بھی نہ رہنا پڑتا۔ وہ عورت بولی پھر بلا لو نا ان کو، کیونکہ اگر وہ وہیں پر اس دنیا سے چلے گئے تو شاید تم بھی ذمہ دار ہوگی، کیونکہ اب تمہیں سب پتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ مجھے لگا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی اور ان کے والد صاحب کو اپنے گھر بلا لوں گی۔ مجھے یہ راستہ آسان لگا اور صحیح بھی لگا، کیونکہ اگر وہ اتنے ضعیف ہیں تو وہ اکیلے کیسے رہ سکتی ہیں۔ عورت اگر بوڑھی ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح اپنا کھانا پکا لیتی ہے، پانی بھر لیتی ہے، مگر ایک بوڑھا مرد کیسے سب کچھ اکیلا کرے گا؟ مجھے لگا جیسا میرے شوہر بڑا ہی سنگ دل انسان ہے، جس نے اپنے بوڑھے باپ کو وہاں چھوڑ دیا اور بس خرچے بھیجتا رہا۔ ایسے ہی اس نے مجھے بھی یہاں چھوڑ دیا تھا اور خود اپنی دنیا میں مصروف تھا۔ فون بھی روز نہیں کرتا تھا، کہیں وہ مجھے بھی ہمیشہ کے لیے بھول نہ جائے۔ اس لیے میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں اس کے والد صاحب کو اپنے گھر بلا لوں گی، تاکہ ان کی خدمت بھی ہو اور میری تنہائی بھی ختم ہو۔ میرے شوہر کے ساتھ میرا ویسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ بندہ کہے کہ یاد آ رہی ہے آپ کی، یا فون پہ کوئی رومانٹک باتیں کرے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں وہ پیار، وہ احساس ہی نہیں تھا جو ایک شوہر کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا سب شوہر ایسے ہوتے ہیں یا میں ہی بد نصیب ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کو فون کیا اور سیدھا کہہ دیا کہ آپ کے والد صاحب بہت بری حالت میں ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا گناہ تو آپ اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ مجھے بھی گناہ ملے گا اگر میں خاموش رہی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے گھر آ جائیں، میرے ساتھ رہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ میرے شوہر کی آواز بدل گئی، وہ سخت لہجے میں بولے تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے کہا بس مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جس کام کا پتہ نہ ہو اس میں نہیں بولنا چاہیے، تم اس معاملے میں پڑو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی نقصان کا ڈر نہیں، میں تو صرف خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھے تو ثواب ملے گا۔ آپ میری بات مان لیں، ان کو میرے پاس بھجوا دیں یا پھر ان کا پتہ بتا دیں، میں خود جا کر ان کو لے آؤں گی۔ میرے شوہر نے غصے سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ حرکت، یہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا۔ میں نے روحان سی آواز میں کہا کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، کسی دن میرا دل پھٹ جائے گا۔ آپ تو کہہ کے گئے تھے کہ 2 سال میں تمہیں لے جاؤں گا اور ہر دوسرے مہینے ملنے آؤں گا، 3 مہینے سے تو آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا پھر کرو جو مرضی تم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں کروں گی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے پتہ بھیج دیا۔ میں اگلے ہی دن وہاں گئی تو حیران رہ گئی، میرے سسر تو بہت نیک اور نرم دل انسان لگے، مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور بولے تم ہو میری بہو، بیٹا نہیں بیٹی کہوں گا تمہیں، کیونکہ میری تو کوئی بیٹی نہیں تھی، اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دل سے کہا کہ ابو آپ میرے ساتھ چلیں، میں اکیلی رہتی ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ ان کے گھر کی حالت بہت بری تھی، گندگی، کوڑا اور بدبو ہر طرف تھی، ان کے کپڑے بھی میلے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب بس ابو آپ میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے منع نہیں کیا اور خاموشی سے میرے ساتھ آ گئے۔ میں نے ان کے لیے اپنے گھر کا دوسرا کمرہ صاف کیا، ان کے سارے کپڑے دھوئے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ان کی دوائیاں لائی، اور جب وہ شام کو صاف لباس میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو مجھے دل کے اندر سے سکون ملا، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ مجھے کبھی باپ نہیں ملا تھا اور اب وہ میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اب جب وہ میرے گھر میں تھے تو مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا تھا، فلیٹ پہلے سے زیادہ روشن لگتا تھا، ان کے ہونے سے خاموشی ختم ہو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر خود دودھ والے سے دودھ لے لیتے تھے، اخبار خود اٹھا لیتے تھے اور ہال میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہ کبھی مجھے آواز دے کر نہیں بلاتے تھے، بس اتنا کہتے کہ بیٹا اٹھ گئی ہو، چلو ٹھیک ہے۔ میں جس وقت اٹھتی تھی ناشتہ بنا دیتی تھی، ان کے کپڑے دھو دیتی تھی اور وہ پورا دن یا تو اخبار پڑھتے یا ٹی وی پر خبریں سنتے یا پھر سو جاتے تھے۔ ان کے ہونے سے مجھے فی الحال کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی تب سے جب سے ان کے والد صاحب میرے گھر آئے تھے۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، لیکن میں پرسکون تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے۔ پھر ایک رات اس کا فون آیا، اس نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے پھر سے باپ مل گیا ہے، میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اب خرچے کے سارے پیسے بھی میرے پاس آنے لگے تھے، جو میرا شوہر اپنے باپ کے لیے الگ سے خرچہ بھیجتا تھا وہ بھی مجھے ہی بھیجنے لگا تھا۔ میرے لیے یہ ایک طرح سے فائدہ تھا کیونکہ وہ حساب کتاب بھی نہیں لیتا تھا، میں جب چاہتی خرچ کر لیتی اور جو چاہتی خرید لیتی، زندگی جیسے ایک سیدھی لائن میں چلنے لگی تھی۔ مگر پھر ایک دن ایسی صبح آئی جس نے میری نیند، میری سوچ اور میرا سکون سب کچھ بدل دیا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، باہر ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، سب کچھ عام سا لگ رہا تھا۔ میں نے نیند میں کروٹ لی اور یکدم میری آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو میرا سسر میرے بستر کے پاس میرے سر کے بل کھڑے تھے۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا جیسے کسی نے مجھے کسی خواب سے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر کیا اور ہڑبڑا کر بولی کہ ابو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ عام انداز میں بولے کہ وہ دودھ والا کہہ رہا ہے اپنے پیسے لے لو۔ میں نے کہا کہ اچھا جی میں لاتی ہوں۔
آپ جائیں، میں دے دیتی ہوں۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر چلے گئے۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، میری سانسیں تیز تھیں۔ میں سوچتی رہی کہ وہ کب سے میرے سر پہ کھڑے تھے اور کیوں میرے کمرے میں بغیر اجازت آ گئے۔ کیا وہ دروازے پر دستک نہیں دے سکتے تھے؟ پھر دل نے کہا کہ شاید بوڑھے ہیں، بھول گئے ہوں گے، یا ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی ہوگی کہ عورت کے کمرے میں یوں اچانک داخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا اور پیسے نکال کر دودھ والے کو دے دیے۔ لیکن اس دن کے بعد سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ اب جب میں جھاڑو لگاتی یا برتن دھوتی تو مجھے اکثر لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ واقعی میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، بہت غور سے، جیسے میری حرکات پر نہیں بلکہ مجھ پر نظر رکھ رہے ہوں۔ پہلے میں نے یہی سوچا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کام کیسے کرتی ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی نظروں کا انداز بدلنے لگا۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ذرا مسکرائے اور ہونٹوں پر زبان پھیر لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میرے دل کو ہلا گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے پتھر کی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں سے برتن گرنے والے تھے۔ میں عورت تھی اور اتنی سمجھ تو رکھتی تھی کہ مرد کی نظر کی پہچان کر سکوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات وہ نہیں تھے جو ایک سسر کے ہونے چاہیے۔ میں نے اگنور کرنے کی کوشش کی، خود کو سمجھایا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر پھر ان کی باتوں نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، مریم تم بہت خوبصورت ہو، میرا بیٹا تو پاگل ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا۔ میں یہ سن کر جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموش رہی، مگر وہ بولتے ہی گئے، کہنے لگے، یاد تو آتی ہوگی رات کو میرے بیٹے کی، اکیلی سوتی ہوگی، دل تو کرتا ہوگا کوئی پاس ہو۔ میں گہرے صدمے میں تھی، میرے ذہن میں الفاظ گونج رہے تھے مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دوں، کیا کہوں۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جسے اپنے باپ کا درجہ دے کر گھر لائی وہ مجھ سے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی مگر چپ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے شور مچایا تو شاید سب کچھ بکھر جائے گا۔ مگر اب مجھے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اس گھر میں میرا سکون ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اشاروں میں پوچھنا شروع کیا کہ آپ کی والدہ کس عمر میں دنیا سے گئی تھیں۔ وہ فون پر تھا، تھکا ہوا لہجہ، مگر میں نے پھر بھی پوچھ لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ 40 سال کی عمر میں۔ میں نے چونک کر کہا یہ تو بہت کم عمر ہے۔ کہنے لگا، ہاں بیمار تھی اس لیے چلی گئیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ پھر آپ کے والد صاحب نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بابا سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ نفرت نہیں کرتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں، کوئی بات ہوئی ہے؟ تو میں گھبرا گئی اور کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ بات ہونی بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہوئی بھی تو مجھے نہ بتانا، کیونکہ تم نے یہ بگاڑا خود اپنے گھر پر جم کر۔ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں عزت سے الگ پلیٹ میں رکھا تھا جو کہ لڑکیاں رہنے کے لیے ترستی ہیں، تمہیں ہر سہولت دی تھی، خود جا کے سسر اٹھا کے لے آئی۔ اب اگر تم نے کہا کہ وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں یا تم سے ان کے کام نہیں ہوتے تو یاد رکھنا تم بھی میری نظروں سے گر جاؤ گی اور دل سے اتر جاؤ گی۔ میں اس کی باتوں سے بہت دکھی ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ سوال صرف ایسے ہی پوچھ رہی تھی، مگر دل کے اندر خوف بیٹھ گیا تھا۔ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ میرے سسر کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ مجھ پر بری نظر رکھ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ ان کی عمر اتنی زیادہ تھی لیکن ان کی حرکتوں کا کوئی جواز نہیں تھا۔ شاید ان کی بیوی جوانی میں ہی مر گئی تھی اور اس کے بعد وہ دوسری شادی نہ کر سکے ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایسی نظروں سے اپنی بہو کو دیکھیں۔ میں سوچتی رہی کہ یہ غلطی ان کی زندگی کی نہیں بلکہ میری زندگی کی سزا بن گئی ہے۔ میں ہر لمحہ ان کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ جہاں میں جاتی وہیں پہنچ جاتے، کبھی پانی مانگنے کے بہانے، کبھی کوئی بات پوچھنے کے لیے، اور میں اب خود کو قید سا محسوس کرنے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی جیسے بدل گیا تھا، پہلے بات کرتے وقت پیار سے بولتا تھا مگر اب ہر لفظ میں سختی تھی۔ میں نے ایک دن کہا کہ آپ کو مجھ سے ملے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کب آئیں گے؟ تو کہنے لگے جب تک وہ آدمی اس گھر میں ہے میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اگر اتنی ہی نفرت تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں تو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے باپ کو الگ کرائے کے گھر میں کیوں رکھا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ تو ہوگی، مگر تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، تمہیں تو سسر کی خدمت کرنی تھی، اب بیٹھو اور خدمت کرو، میں اپنی مرضی سے آؤں گا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر کسی تیر خنجر کی طرح لگے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیسی خدمت ہے جو ایک عورت کے وجود کو خوف میں بدل دیتی ہے، جس میں عزت اور تحفظ کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے خاموشی نہ توڑی تو شاید میری زندگی کسی بڑی تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ ایک دن میں صبح سویرے گھر کے کام کر رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں سے پانی کے قطرے اندر کی دیواروں پر ٹپک رہے تھے۔ موسم بڑا خوبصورت تھا مگر میرے دل میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اکثر ایسے موسم میں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے اور کہتے تھے کہ بارش میں سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے۔ میں نے چائے بنائی تو یادوں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں باورچی خانے میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میں نے سر جھکا کر اپنا کام جاری رکھا مگر وہ نظریں میرے دل میں جیسے کانٹے کی طرح چبھ گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید مجھے وہم ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ واقعی میری طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور کہنے لگے ادھر آؤ میرے پاس، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔
میں نے کہا جی کہیے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے دودھ پینا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ ابھی تو آپ نے ناشتے میں پورا گلاس دودھ پیا ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا دل چاہ رہا ہو، تو میں نے کہا اچھا ابھی لے آتی ہوں گرم کر کے۔ انہوں نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ آپ ہاتھ چھوڑیں، مگر انہوں نے کہا ارے میری بات تو سنو، جو تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک خوفناک چمک تھی اور ان کی آواز بدل چکی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں بہت اکیلا ہوں، میری بیوی بھی جلدی دنیا سے چلی گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ اکیلا پن کتنا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گئے۔ وہ کچھ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ان کی گرفت سخت تھی۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور میرے شوہر اندر آئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ انہوں نے 2 قدم میں فاصلہ طے کیا اور میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ میں پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کمرے میں بٹھایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پانی کا گلاس لائے اور میرے ہونٹوں سے لگایا۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ میں تو بس دودھ لینے جا رہی تھی۔ وہ بولے تم ابھی کچھ نہ کہو، ادھر ہی بیٹھو، میں آتا ہوں۔ میں نے دروازے کی باہر ہلچل سنی، ان کی آواز بلند ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ کہیں چلے گئے۔ میں ڈری سہمی بیٹھی رہی۔ وقت گزرتا گیا، باہر کی بارش رک چکی تھی، سورج نکل آیا تھا، لیکن میرے دل کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ شام کے 4 بج گئے مگر نہ شوہر واپس آئے نہ سسر۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ آخرکار جب دروازہ کھلا تو میرے شوہر واپس آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھے اور بولے تم نے میرے ساتھ ضد لگائی تھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے بھی ضد میں تمہیں ساری بات نہیں بتائی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے بابا میری امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی بیوی جلدی اس دنیا سے چلی گئی تھی، وہ اس کے بعد کبھی سنبھل نہیں پائے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ وہ اس صدمے میں کچھ نفسیاتی ہو گئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ کبھی کبھی ان کو ایسا دورہ پڑتا ہے جس میں وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ جو عورت ان کے سامنے ہے وہ ان کی بیوی ہے۔ شاید آج بھی ان کو ایسا ہی کوئی دورہ پڑا تھا اور وہ تمہیں اپنی بیوی سمجھنے لگے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ان کو کہاں بھیج دیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب ان کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی، مجھے آپ سے ضد نہیں لگانی چاہیے تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے بھی ضد کی تھی، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، وہ وہاں ٹھیک رہیں گے، ان کا علاج ہو جائے گا اور سب بہتر ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے بارش کے بعد بھی دل کی زمین گیلی رہ گئی ہو۔ اس کے بعد ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال گئی تاکہ اپنے سسر سے مل سکوں۔ ہسپتال کی راہداری میں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی، نرسیں آ جا رہی تھیں اور ہر طرف مریضوں کی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم دونوں جب ان کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا، شاید اس دن کی یاد اب بھی میرے دل میں زندہ تھی۔ مگر میں نے ہمت کی اور اندر داخل ہوئی۔ میرے سسر بستر پر لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر کمزوری صاف نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا تو چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے پاس بلایا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے میری پیاری بیٹی کیسی ہو تم؟ ان کی آواز میں نرمی تھی جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو دعائیں دے رہا ہو۔ ان کے لہجے میں اب وہ شدت نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ ایک عجیب سی معصومیت آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ میرا دل بھر آیا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی جیسے وہ خود اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے بس اب تھوڑا بہتر ہوں، دعائیں چاہیے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا کہ اتنے بڑے آدمی کو بیماری نے کیسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، یہاں پر یہ بالکل ٹھیک رہیں گے، ڈاکٹر بھی اچھے ہیں اور یہاں ان کے جیسے کچھ پرانے دوست بھی ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم دونوں نے ان کے لیے پھل لائے تھے، میں نے ان کو سیب کا ٹکڑا دیا تو کہنے لگے بیٹا یہ تمہارے ہاتھ کا ہے اس لیے سب سے میٹھا ہے۔ میں مسکرا دی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور سر کے اشارے سے کہا کہ ہمت رکھو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دعا دی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ ہم ہسپتال سے نکلے تو راستے میں بارش کی ہلکی پھوار شروع ہو گئی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور گاڑی کی کھڑکی پر بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ میں چپ بیٹھی تھی، میرا شوہر مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں پوری بات بتا دیتا ہوں، تمہیں حق ہے سب کچھ جاننے کا۔ اس نے کہا کہ میرے امی ابو میں بہت محبت تھی لیکن قسمت نے ان دونوں کو زیادہ وقت نہیں دیا۔ میری ماں 40 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئیں، اس کے بعد میرے ابو ٹوٹ گئے تھے، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ہم نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے، میری دنیا تو چلی گئی۔ وہ دنوں دن بدل گئے، کبھی کبھی ان کو غصے کے دورے پڑتے، کبھی عجیب باتیں کرتے، میں ان کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے آس پاس کسی عورت کا رہنا خطرناک ہے کیونکہ وہ ماضی کو حال سمجھنے لگتی ہیں، اسی لیے میں نے ان کو اکیلا کرائے کے گھر میں رکھا تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ پھر وہ میرے ساتھ کیوں بھیجے گئے تھے؟
اس نے کہا کہ جب تم اکیلی رہنے سے گھبرا رہی تھی تو میں نے چاہا کہ تمہیں سہارا مل جائے، اور میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ تمہیں کوئی نزدیک رہنے والی فیملی سے مدد مل جائے، مگر میرے اس دوست کی بیوی نے تمہیں غلط مشورہ دیا۔ اس نے تم سے کہا کہ میرے والد کو اپنے پاس لے آؤ، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر کا کرایہ چھوڑ دوں۔ دراصل وہ گھر ان کا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ خالی ہو جائے تاکہ کوئی بڑا کرایہ دار آ سکے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دکھ بھری آواز میں کہا کہ مطلب لوگوں کی نیتیں اتنی گندی ہو سکتی ہیں، وہ تو ہمیں اپنا خیر خواہ دکھاتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، دنیا میں اکثر لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا کو میری نظروں سے دیکھو، کیونکہ میں ان راستوں پر تم سے پہلے چلا ہوں۔ اگر تم خود جاننے کی کوشش کرو گی تو کئی ٹھوکریں کھاؤ گی، لیکن اگر میرا تجربہ مان لو گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی۔ میں نے ضد کی تھی اور اس ضد نے میں سب کچھ بگاڑ دیا۔ اس نے میرا اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہے، ابو کی حالت بہتر ہو جائے گی اور ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں محبت کی ایک چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد ہمارے بیچ کی دنیا ختم ہونے لگی۔ وہ جو کبھی مجھ سے دور رہتا تھا اب ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے، کھانا ساتھ کھاتے، فلمیں دیکھتے اور راتوں کو چھت پر جا کر بارش کے بعد کی خوشبو سونگھتے۔ میں سوچتی تھی کہ شاید زندگی اب سنورنے لگی ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے ہماری شادی ابھی ہوئی ہو۔ میرے شوہر نے اب اپنی نوکری بھی اسی شہر میں منتقل کر لی تھی۔ وہ روز صبح کام پر جاتا اور شام کو واپس آتا۔ گھر میں رونق سی لگنے لگی تھی۔ اس کے آنے کی آواز پر میرا دل خوش ہو جاتا۔ میں دروازہ کھول کر مسکرا کر اس کا استقبال کرتی۔ وہ مسکرا کر کہتا، مریم، میری مریم، اب تو لگتا ہے یہ گھر گھر بن گیا ہے۔ میں نے بھی دل سے کہا کہ ہاں، اب سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ مکمل ہے، اور میں دعا کرتی تھی کہ ایسا ہی ہمیشہ رہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ جب آپ اس کی دنیا میں قدم رکھیں تو آپ کو اس دنیا کو اس کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے۔ اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ اس میں جو مجھے کہا تھا، اگر میں وہ مان لیتی تو میرے ساتھ یہ تجربہ نہ ہوتا۔ مجھے پتا ہے میرے سسر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے جو کیا جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن جس طرح میں ڈر گئی تھی، اور اگر میرا شوہر اس ٹائم وقت پر نہیں آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں نے تو نیکی کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ اکیلے رہ رہے ہیں تو میں